اگرچہ عام استعمالات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اجتماع مبارک سیر عروج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں اور لامکان تک تشریف لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن محدثین اور مفسرین کی اصطلاح میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا اسرا کہلاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لفظ اسرا سے تعبیر فرمایا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عروج فرمانا معراج کہلاتا ہے، اس لیے کہ معراج اور عروج کے الفاظ احادیث صحیحہ میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فارسی میں فرماتے ہیں کہ جس کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک اسرا ہے، وہاں سے آسمانوں تک معراج ہے، اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک عراج ہے۔ بحوالہ فوائد الفواد صفحہ نمبر 308۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم و جلیل واقعے کے بیان کو لفظ سبحان سے شروع کیا، جس کا مفاد اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ اور ذات باری تبارک و تعالی کا ہر عیب اور نقص سے پاک ہونا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ واقعات معراج جسمانی کی بنا پر منکرین کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہو سکتے تھے ان سب کا جواب ہو جائے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس یا آسمانوں کی پر تشریف لے جانا، اور وہاں سے ثم دنا فتدلی کے منزل تک پہنچ کر تھوڑی دیر میں واپس تشریف لے آنا منکرین کے نزدیک ناممکن اور محال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ سبحان فرما کر یہ ظاہر فرمایا کہ یہ تمام کام میرے لیے بھی ناممکن اور محال ہو تو یہ میری عاجزی اور کمزوری ہوگی، اور عجز اور ضعف اور عیب ہے، اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ اسی حکمت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اسرا فرمایا، جس کا فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے والا نہیں فرمایا، بلکہ اپنی ذات مقدسہ کو لے جانے والا فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ سبحان اور اسرا فرما کر معراج جسمانی پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دیا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اعتراضات سے بچایا ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ اے منکرو، خبردار، واقعہ معراج میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اس نے معراج کرنے اور مسجد اقصی یا آسمانوں پر خود جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایسی صورت میں تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ دعویٰ تو میرا ہے، میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ اب اگر میرے لے جانے پر اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے لے گیا، یہ لے جانا اور ذرا سی دیر میں آسمانوں کی سیر کرا کے واپس لے آنا تو ممکن نہیں، تو یاد رکھو کہ میں سبحان ہوں۔ جو چیز مخلوق کے لیے عادتاً ناممکن اور محال ہے، اگر میرے لیے بھی اسی طرح محال اور ناممکن ہو تو میں عاجز اور ناتواں ٹھہروں گا، اور عاجزی اور ناتوانی عیب ہے، اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ معلوم ہوا کہ آیت اسرا کا پہلا لفظ ہی معراج جسمانی کی روشن دلیل ہے۔ واللہ وللہ الحمد۔ اب نقطہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نہ اپنا نام لیا اور نہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی ذات پاک کو الذی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ سے تعبیر فرمایا۔ الذی اسم موصول ہے جس کا معنی ہے وہ ذات۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ ہر چیز پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اور ہر چیز کو الذی کہہ سکتے ہیں، اور لفظ عبد بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر شے عبد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے حبیب دونوں کے لیے ایسا لفظ ارشاد فرمایا جو تمام ممکنات کو حاوی ہے۔ ہر شے الذی ہے اور ہر چیز عبد ہے۔ گویا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ الذی تو ہر چیز ہے، لیکن جس کو کامل الذی کہا جا سکے وہ وہی ہے جو اسرا کا فاعل ہے، کیونکہ الذی کی معنی ہے وہ ذات،
اور ظاہر ہے کہ کمال ذات وجوب ذاتی الوہیت اور قدرت کاملہ کے بغیر متصور نہیں، واجب ممکن کو اور الہ و معبود ہر عبد و مملوک کو اور قادر مطلق ہر مقدور کو محیط ہے، اور اس میں شک نہیں کہ واجب بالذات معبود برحق اور قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، لہذا کامل الذی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور کمال کی دلیل اسرا ہے، کیونکہ معراج کو لے جانا قدرت کاملہ کے بغیر محال ہے، اور قدرت کاملہ جس کے لیے ہوگی معبود برحق وہی ہوگا، اور معبود برحق کے لیے وجوب ذاتی لازم ہے، اور وجوب ذاتی ہی الذی کا کمال ہے۔ لفظ الذی دال ہے، وہ ذات کاملہ اس کا مدلول ہے، دال کا تمام کائنات کو بالذات محیط ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، عبد بھی ہر چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اس کی عبد ہے، لیکن جس کو تمام عباد کاملین میں سے سب سے زیادہ کامل اور عبد اکمل کہا جا سکے، وہ وہی ہے جو اسرا کا مفعول بھی ہے، اور جسے آیت اسرا میں عبد ہی سے تعبیر فرمایا ہے، وہ اس کی دلیل بھی یہی لفظ اسرا ہے، جس کا مفعول بھی یہی عبد مقدس ہے، کیونکہ عبد ہی کی معنی ہے اللہ کا بندہ، اور اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی ہے۔ اسرا اور معراج میں اس عبد مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہوا اور مرتبہ قاب قوسین کی جو نزدیکی حاصل ہوئی، وہ اولین و آخرین میں سے آج تک نہ تو کسی کو حاصل ہوئی ہے اور نہ ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملہ عباد میں عبد کامل صرف عبدہ، اور بس حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح الذی سب ہے مگر کامل الذی واجب الوجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی طرح عبد سب ہے مگر کامل عبد صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لفظ عبد دال ہے، اور کمال فی العبودیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدلول ہے۔ دال کا تمام عالم کو حاوی ہونا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ مدلول تمام موجودات عالم کو بالعطا محیط ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الذی اور عبد کا تمام ممکنات اور موجودات کو محیط ہونا اس امر کی طرف بھی مشیر ہے کہ تمام عالم الذی اور عبدہ کے حسن و جمال کا آئینہ دار ہے، جس طرح ہر تعین میں وجود حقیقی کامل الذی رب العالمین کا جلوہ ہے، ایسے ہی ہر مخلوق میں حقیقت نور عبد کامل رحمت للعالمین کا ظہور ہے، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الذی اور عبدہ دونوں میں ابہام ہے، اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن ذات تمام کائنات سے ابہام میں ہے، اسی طرح ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی نگاہ عالم سے مبہم اور پوشیدہ ہے۔ پھر انہ هو السمیع البصیر میں چونکہ ضمیر ہوا کا مرجع الذی اور عبد دونوں ہو سکتے ہیں، بحوالہ تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 15 صفحہ نمبر 13۔ اس لیے یہ احتمال اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ شب معراج الذی عبدہ کا سمیع و بصیر ہوا، اور عبدہ الذی کا قرب الہی کا وہ بلند ترین مقام عبدیت، قرب الہی کا وہ بلند ترین مقام ہے جہاں بندہ اپنی تعینات کو معدوم پا کر جلوائے معبود میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر رسول ہی و نبی ہی نہیں فرمایا بلکہ بے عبد ہی فرمایا، عبد ہی معراج کے بیان میں عبد ہی فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ باوجود اس قرب عظیم کے جو شب معراج میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، وہ میرے عبد ہی ہیں، معبود نہیں۔ اب ناظرین محترم، عبد کی اقسام آپ سماعت فرمائیں کہ عبد کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ایک اعتبار خاص سے اس کی 3 قسمیں ہیں: عبد رقیق، عبد عابق، عبد معزون۔
عبد رقیق سے مراد وہ مملوک غلام ہے جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضے اور اس کی ملک میں ہو۔ عبد عابق اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں جو مالک مجازی کے قبضے سے باہر ہوتا ہے، اور عبد معزون وہ غلام ہے جو مالک کی ملک اور اس کے قبضے میں ہے اور اس کی قابلیت، صلاحیت، استعداد اور خوبی کی وجہ سے اس کے مالک نے اپنے کاروبار کا اسے مختار اور معزون بنا دیا اور اسے اس بات کا اذن دے دیا ہو کہ وہ مالک کے کاروبار میں جائز اور ممکن تصرف کرے۔ اس غلام کا بیچنا، خریدنا، لینا دینا سب کچھ اس کے مالک کا بیچنا، خریدنا، لینا دینا متصور ہوگا۔ عام مومنین خواہ عاصی ہوں یا مطیع سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے منزل عبد رقیق کے ہیں، اور کفار، مشرکین، منافق بے منزل عبد عابق یعنی بھاگے ہوئے غلام کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بے منزل ہی عبد معزون کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے قرب کے مطابق معدونیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نہیں، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد معزون ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ۔ مختصر یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد معزون ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولنا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فعل مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل مبارک ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیچنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خریدنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خریدنا ہے۔ حضور علیہ السلام کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لینا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدی فرما کر اس حقیقت کو روشن تر فرما دیا کہ معراج صرف روح کو نہیں ہوئی بلکہ روح مع الجسد کو ہوئی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث یا کلام عرب میں ایسا کوئی استعمال موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کو دنیاوی زندگی میں اسے عبد کہا گیا ہو اور لفظ عبد سے صرف روح مراد ہو، بلکہ اس کے برعکس آپ قرآن و حدیث اور محاورات عرب میں یہی پائیں گے جب بھی کسی کو اس کی حیات ظاہری میں لفظ عبد سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس لفظ سے روح مع الجسد مراد لیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، موسیٰ میرے بندوں کو رات میں لے جا۔ یہاں بھی لفظ عبد سے روح مع الجسد اور اسرا سے اسرا جسمانی مراد ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا تو نے اسے دیکھا جو روکتا ہے عبد مقدس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھے۔ دیکھیے یہاں بھی عبد سے جسم و روح کا مجموعہ مراد ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لما قام عبد اللہ یدعوہ، جب کھڑا ہو اللہ کا عبد مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا یعنی اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس آیت میں بھی لفظ عبد سے جسم روح دونوں مراد ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کریم نے اسرا بعبدہ فرمایا اور عبد کو ضمیر مجرور کی طرف مضاف کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عام عباد کی طرح عبد نہیں بلکہ وہ عبد خاص ہے، بلکہ عبد نہیں عبد ہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے اس مضمون کو اس شعر میں ادا کیا ہے کہ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، او سراپا انتظار ای منتظر۔ لیلاً اسرا کے معنی رات کو لے جانا کے ہیں، اس کے باوجود لفظ اسرا کے بعد لیلاً فرمایا تاکہ ظاہر ہو جائے
کہ معراج تمام رات نہیں ہوئی بلکہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں ہوئی ہے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ مکرمہ کی وہ مبارک مسجد ہے جس کے وسط میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس کی وہ مشہور مسجد ہے جو انبیاء سابقین علیہ السلام کا مرکز رہی ہے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام و محبوبین باری تبارک و تعالی کے ذوات قدسیہ سے جو برکتیں اس خطہ پاک کو حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے بارکنا حولہ فرما کر انہی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارکنا حولہ فرمایا اس لیے کہ ارد گرد برکتیں ہیں، اس لیے کہ اندر تو یقیناً عظیم و جلیل برکتیں ہوں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ فی ہی فرمانے سے اندر کی برکتیں ثابت ہو جاتی ہیں لیکن ارد گرد ان کا ثبوت نہ ہوتا، اور حولہ فرمانے سے اس کے اندر اور باہر سب جگہ برکتیں ثابت ہو گئیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ان آیات سے آسمانی آیات مرادیں اور معنی یہ ہے تاکہ ہم انہیں آسمانوں پر لے جا کر وہاں کے عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔ روح المعانی میں اس آیت کے تحت ارقام فرماتے ہیں کہ اے لِنَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يَرَى مَا يَرَى مِنَ الْعَجَائِبِ الْعَظِيمَةِ، یعنی تاکہ ہم انہیں آسمانوں کی طرف اٹھائیں یہاں تک کہ وہ دیکھنے کے قابل عجیب و غریب نشانیاں دیکھیں۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اسرا اور معراج دونوں کا بیان ہے۔ لفظ من سے یہ سمجھنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض آیتیں دکھائی گئیں اور بعض نہیں دکھائی گئیں تو حضور علیہ السلام کو تمام آیات کا علم نہ ہوا، کسی طرح صحیح نہیں، اس لیے کہ آیت مختلف قسم کی تھی، بعض کا تعلق دیکھنے سے تھا اور بعض ایسی تھی جن کا تعلق سننے سمجھنے اور چکھنے سے تھا، جیسے شریف اقلام کا سننا اور دودھ کا چکھنا وغیرہ۔ اگر من طبعی دیا ہو تو اس کی وجہ سے کل آیات کا بعض مراد ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ آیات دیکھنے کے قابل ہیں وہ کل آیات کا بعض ہی ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہوں گے، آیت کی معنی یہ ہوں گے کہ کل آیات میں سے جو آیت دیکھنے کے قابل تھی وہ سب ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے آسمانوں پر بلند فرمایا۔ اس صورت میں بعض آیات سے حضور کریم علیہ السلام کا لا علمی ثابت، حضور علیہ السلام کی لا علمی ثابت نہ ہوئی۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے انہو کی ضمیر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راجع کی، اور بعض نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو راجع کیا، جیسا کہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام سبقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضمیر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راجع ہو تب بھی جائز ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو راجع کیا جائے تب بھی درست ہے۔ بحوالہ تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 15 صفحہ نمبر 13۔